بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكما قال عليه الصلاة والسلام. یہاں پر شوکت بھائی صاحب کی دعوت پر ہم اس پاک فیبرکس کے افتتاح کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی جو دنیا کی خوبصورت چیز ہو ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھی خوبصورت چیز. دیکھیں دنیا میں آپ جتنی بھی چیزیں ہیں مثلا اس تجارت کو دیکھ لیں, کپڑے کی تجارت کو, اس میں آلہ ادنا ردی تمام اقسام پائی جاتی ہیں. اسی طریقے پر سونے میں, چاندی میں, ہیرے جواہرات میں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں 3 کیٹیگریاں بنتی ہیں. ایک اعلیٰ ہوتی ہے, ایک درمیانی ہوتی ہے, ایک ادنا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یعنی دنیا کی جو اعلیٰ چیز ہے وہ طلب کرو. ماشاءاللہ اعلیٰ دنیا طلب کرو. اعلیٰ دنیا حلال طیب پاکیزہ, یہ اعلیٰ ہے. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ شیخ الاسلام آسٹریلیا ایک دفعہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت جو مشین میں مرغی ذبح ہوتی ہے وہ $4 کی ملتی ہے اور جو ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں وہ $6 کی ملتی ہے. یہ وہ مہنگی تو یہ سستی ہے. ہم نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ حلال ہونا کوئی کوالٹی نہیں ہے. ماشاءاللہ تم کوالٹی کے لیے اور برانڈ کے لیے کتنے پیسے دیتے ہو؟ آج کے لفظ برانڈ مشہور ہو گیا. یہ برانڈ ہے نہیں. جوتے سے لے کر اور پگڑی تک, سگائے پگڑی کی بھی برانڈ نہیں آئی, اور کپڑوں کی تو برانڈ آئی. تو بھائی حلال ہونا بھی تو برانڈ ہے. یہ ہے آتنا فی دنیا حسنہ. یہ حسنہ ہے, طیب پاکیزہ ہے, جس کے کھانے سے آپ کی نہ صرف جسم کو فائدہ پہنچے گا, روح کو بھی فائدہ پہنچے گا. کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحات, کہ پاکیزہ کھاؤ, نیک عمل کرو. یعنی نیک عمل جب پاکیزہ کھائیں گے اس سے بننے والا خون آپ کو نیکی پر مجبور کرے گا کہ آپ نیک کرو. حرام کھائیں گے تو وہ بدکاری پر مجبور کرے گا. یہ کوالٹی ہے. اسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یعنی جو اس دنیا میں جو بہترین چیز ہے, اولاد بہترین ہو, رزق روٹی بہترین ہو, علم بہترین ہو, عمل بہترین ہو, گھر بار بہترین ہو, یہ حسنہ. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایسی چیز ہو جو ہمیں آخرت سے غافل نہ کرے. اگر آپ کی اولاد ایسی ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے, بس سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا. اور یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا اسٹیٹس رکھتا ہو, لیکن وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر کو روشن رکھے گا. یہ مطلوب ہے. یہ حسنہ ہے, یہ حسنہ اولاد ہے. گھر بار ہے, آپ کا گھر ہے جس گھر میں رہ کر آپ کو نماز روزی کی توفیق ہو رہی, ذکر اذکار کی توفیق ہے, بیماریوں سے بچے ہیں, عزتیں محفوظ ہیں, وہ گھر آپ کے لیے حسنہ ہے. آپ کا کاروبار ہے جس میں رزق حلال کما رہے ہیں, جس جلال کی فراوانی ہو رہی, جس سے آپ اپنی دنیا کی معیشت چلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے آخرت کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, غریبوں کو دے رہے ہیں, ترانا, یہ حسنہ ہے. اس لیے حسنہ یعنی کتنی خوبصورت اسلام نے تعلیم دی ہے. ہمیں دنیا بھی میں سے بھی اچھی والی دنیا چاہیے. ہمیں کمزور نہیں چاہیے, ہمیں مشکوک مال نہیں چاہیے, ہمیں حرام نہیں چاہیے, ہمیں گندی بندی چیز. بیوی ہے صالحہ ہے, موتی پروردگار, اپنی عزت کی بات, یہ حسنہ ہے. کیا اس کے بعد بڑی ڈگری نہیں ہے؟ ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا تو وہاں ایک بہت بڑا بیرسٹر تھے, تو کہنے لگے کہ کاش میری ماں بھی آپ کی ماں کی طرح ہوتی جس نے آپ کو مدرسے میں ڈال دیا اور آج علوم معارف کے آپ نے دریا بہا دیے. ہم جیسے انگریزی بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہوں وہ میں انگلی دیے ہوئے ہیں کہ یار یہ علوم کہاں سے رہے. یہ حسنہ ہے. اور پھر آخرت کے حسنہ, آخرت میں حسنہ گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دے. آخرت کا حسنہ. وقنا عذاب النار, عذاب نار سے دونوں مراد ہیں,
دنیا کی ذلتوں سے اور دنیا میں مشکوک مال سے، دنیا میں حرام چیزوں سے، دنیا میں وہ ردی چیزوں سے ہمیں بچا اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچا۔ یہ خوبصورت تلقین اسلام کی، یہاں فرمایا تاج الصدوق الامین، پیغمبر فرمایا تاج، اور آپ نے نام تبدیل کیا۔ یہ لفظ تاجر جو ہے یہ دربار رسالت سے عنایت کردہ نام ہے، یاد رکھو۔ یہ عربوں میں معروف نہیں تھا، سمسار کہتے تھے، سمسار ایجنٹ جس کا جو ایجنٹ، اس کو سمسار کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ جو تجارت کرنے والا سودا لاتا ہے خود تو بناتا نہیں، لاتا ہے اور لا کر آگے کچھ نفع رکھ کے بیچ دیتا ہے، یہ سمسار ہے، یہ ایجنٹ ہے۔ ایک مال جس طرح یہاں پر مختلف برانڈ لگی ہے، یہ یہاں پر ان کے یہ نمائندے ہیں، اور فرمایا نہیں یہ لفظ مجھے پسند نہیں، فرمایا میں آج سے تمہیں تاجر کہتا ہوں۔ تاجر دربار رسالت کا لفظ ہے، اس سے پہلے عربوں میں لفظ نہیں تھا، یہ بخاری شریف میں سب نے صاف ہے، فرمایا تجار یا معاشرت تجار، اے تاجر ہو، سمسار لفظ ختم کر دیا، جانتا بھی کوئی نہیں، حالانکہ پہلے ہر بندے کی زبان پر یہ ہوتا تھا۔ ایجنٹ نہیں، یہ تاجر تجارت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نفع نقصان رکھ کر اپنے کام کرتے ہیں، ہمیں نفع کا بھی اہتمام ہے نقصان، اور تاج آپ نے اس کی ترغیب دی، اور خود بھی پیغمبر صاحب تجارت پر اندازہ کر، اس سے بڑھ کر کیا ہو، آپ نے خود تجارت فرمائی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں آپ تجارت فرمائے، شام تک تشریف لے گئے تجارت کی، اور اس امت کو تجارت کی ترغیب دی، اس لیے اس امت کے ساتھ سفر لگا ہوا ہے، سفر۔ اس لیے میں ابھی دوست کراچی سے ہمارے دوست آتے تو انہیں گرمی بہت لگتی ہے، تو میں پھر گرمی کے فضائل پر بیان کرتا ہوں، گرمی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے سردیوں کے بعد، تو فرشتوں کی جماعت دعا کرتی، شکرانہ، اللہ تیرا شکر ہے آپ وہ موسم لے آئے جس سے ایمان والوں کے لیے آسانی ہو گئی، کیونکہ ایمان والے دو کام کرتے ہیں، ایک سفر، تو تجارت کا سفر ہو، تبلیغ کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، تعلیم کا سفر ہو، پڑھنے پڑھانے کا، تبلیغ کا سفر ہو، واعظ و نصیحت کا، تجارت کا سفر ہو، دوسرا طہارت، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، غسل کرنا ہے۔ یہ دونوں گرمی میں بہت آسان ہے۔ آپ سفر کرتے ہو، آپ اڈے کے اوپر بہت گزار لو گے ساری رات بیٹھ کر گرمی میں، لیکن سردی میں نہیں گزار سکتے۔ طہارت ہے، ہم وضو کرنے جاتے ہیں، یار وضو کیا، چلو یار پانی اوپر ڈال لیتے ہیں، غسل ہی کر کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بہت آسان ہے، اور سردیوں میں فرض وضو بھی مشکل ہے انسان کے لیے۔ اللہ آپ کا شکر ہے وہ موسم لے آئے ایمان والوں کا آسانی، یعنی ان کے سفر بھی آسان ہو جاتا ہے اور ان کے لیے طہارت بھی آسان ہو جاتی ہے، یہ دو چیزیں ایمان والوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو بڑا تاج صدوق الامین، میں وہ تاجر جو صدوق ہوں، سچ بولتا ہوں، صدوق کا، صادق نہیں کہا، یعنی اس کے منہ پر اتنا سچ ہو کہ زبان سے نکلی سچ، یہ صدوق کا معنی یہ ہے۔ الامین، اور میں امانت دار ہوں، جو آپ سے وعدہ کرتا ہے، جو چیز دکھاتا ہے وہی دیتا ہے، تو اس کو کیا ملے گا قیامت کے دن؟ مع نبیین و صدیق و شہداء و صالحین، وہ 4 طبقات، جن طبقات کو قرآن نے قائم پر میرا خاص انعام ہے، جن میں انبیاء السلام کی جماعت، صدیقین یعنی اولیاء اکرام کی جماعت، اور شہداء اور صالحین، اور میں ان کے ساتھ ان تاجروں کو کھڑا کروں گا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، اگر تاجر کے لیے اپنی انفرادی عبادت میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اور جو مالی حقوق اس پر آتے ہیں وہ ادا کرے، رمضان آگے جب زکوٰۃ کا ٹائم زکوٰۃ دے، فطرانہ دے، قربانی دے، غریب کی مدد ہے تو اس میں غریب کی مدد کرے، یہ مالی حقوق ہے۔ یہ 2 حقوق تو ساتھ لگی رہتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز اور یہ مالی حقوق۔ باقی حج ہے زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار بہنواد، اور روزہ ہے وہ تو رمضان کے اندر، رمضان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو یہ 2 حقوق ساتھ ساتھ تاجر کے لگی ہوتی۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جب تم تجارت کرتے ہو، ترمذی کی حدیث ہے کہ فوراً گناہ اور شیطان پہنچ جاتے ہیں جس وقت آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہو گاہک کے ساتھ۔ گناہ کیسے پہنچتا ہے کہ مبالغے کی باتیں شیطان کہلواتا ہے، بھائی ہمارے پاس جو مال کوئی نہیں ملے گا تمہیں۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی آپ کے علاوہ کسی پاس ایسی چیز نہیں ہے، آپ کو کھیلو رکھتے ہو یہ کہ ایسا ہے آپ لے جاؤ گے سال چلے گا، آپ کو کیا پتا بھی سال چلے گا یا 6 مہینے چلے گا۔ چائنا کا ہوگا تو یہ پتہ نہیں، گھر میں جاتے وہ بکرا ہے یہ کتا بن جائے گا،
تو یہ حدیث میں عجیب باریک بات فرمائی کہ جب تم تجارت میں بات چیت کرتے ہو تو شیطان پہنچ جاتا ہے، گناہ پہنچ جاتا ہے، تو تم سے کمی بیشی کراتا ہے، تو فرمایا شوبہ بھی صدقہ تھے، شام کو اپنے اس مال میں سے کچھ صدقہ نکال دیا کرو جس سے باقی سارا مال اس نحوست سے محفوظ ہو جائے۔ ترمذی کی عجیب حدیث ہے۔ آپ کو کہیں یاد ہوگا، یہ پرانے بزرگ جانتے ہیں، یہ پہلے زمانے میں تھریشر نہیں ہوتے تھے بلکہ بیل کے ذریعے گندم نکالی جاتی تھی، گندم بیل کے ذریعے، اور وہ بیل کبھی کبھی پیشاب بھی کر دیتے تھے، تو گندم کو کس طرح ناپاک، تو اب کس طرح پاک کریں بھی، کہاں اس کا پیشاب گرا یا کہاں گوبر گرا، تو پھر اس کا یہ حل شریعت نے بتایا کہ اس میں سے 4-5 کلو الگ کر دو، کہا کہ یہ جو ہے نا وہ اس میں چلا گیا، وہ اس میں چلا گیا، باقی ساری پاک ہو گئی، اور وہ غریب کو دے گا، غریب کا میرے پاس پاک آ گئی، باقی ادھر چلی گئی۔ شوبو آپ اس صدقہ تھے، جب آپ وہ صدقے کا تھوڑا سا مال نکالو گے تو آپ کا سارے کا سارا پچھلا مال اس گناہ اور شیطان کی نوست سے محفوظ ہو جائے گا، اور وہ صدقہ بھی آپ کا نکل جائے گا۔ یعنی یہ روزانہ کی بنیاد پر پیغمبر صاحب نے ترغیب دی، روزانہ کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ صدوق الامین، یہ تو وہ ایک اپنے حقوق، اس کے بعد گاہک کے ساتھ آپ کے جو حقوق ہیں، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، جو ہے وہ چیز پیش کریں۔ ایک کپڑے کی تجارت کی بڑی ترغیب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، وہ اپنے ایک شہر میں نہیں پورے عراق میں ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسا قاضی القضات، یعنی پورے عالم کا جو قاضی تھے اس زمانے میں، چیف جسٹس، وہ امام ابو یوسف تھے، اور وہ یتیم تھے، ان کا پورا خرچہ بنی والا نے اٹھایا تھا۔ ان کی ماں پڑھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن فرماتے تو کتنی مزدوری کرتا ہے، کہ اتنی آپ مجھ سے پیسے لے جایا کر، اماں سے کہا کر میں مزدوری کرا، لیکن میرے پاس تو سبق پڑھا کر۔ اور پھر ہارون رشید جیسا بادشاہ جو ہے وہ اس کے سامنے طالب علم بن کر بیٹھا کرتا تھا، یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح بڑے تاجر تھے، تو کپڑے کی تجارت، تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں چونکہ کھڈی کے اوپر تیار ہوتا تھا تو سارا کپڑا ایک جیسا نہیں ہوتا تھا، اس میں بعد میں چھید بھی آ جاتے تھے۔ تو آپ نے ایک غلام رکھا ہوا تھا جو دیکھ بھال کے لیے، جس طرح کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو تھان ہے اس میں کچھ چھید ہے، جب گاہک آئے تو اس کو بتا دینا کہ اس میں چھید ہے، تاکہ اس کے مطابق جو قیمت لگائے وہ لے لینا، میں جا رہا ہوں کہیں کام گئے یا مسجد گئے۔ جب آئے تو ایک یمن کا آدمی وہ لے گیا، تو آپ نے پوچھا تو نے بتایا تھا اس کو؟ حضرت مجھے یاد نہیں رہا، وہ بات ایسی ہوئی، وہ یاد اور بھی سامان لیا تو مجھے بالکل یاد نہیں رہا، کہا تو نے غلط کیا۔ وہ کیسا آدمی تھا؟ انہیں کہا ایسے تھا، ایسے ایسے اس نے، کیونکہ اس زمانے میں جو کپڑا باندھتے تو اس سے پہچانے جاتے تھے فلاں جگہ کے، اور وہ یہ جو یمنی جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے داڑھی کے نیچے سے کپڑا ضرور باندھیں گے۔ آپ کبھی عرب جائیں تو جب منہ باندھیں گے کپڑا پگڑی کے ساتھ، سمجھ جائیں یہ یمنی آدمی ہے، ہر ایک اپنا اپنا نظام ہے، اسٹائل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح ہوگا، اچھا وہ یمنی ہوگا۔ تو آپ اونٹ پر سوار ہو کر سفر شروع فرمایا۔ اب پہلا جو منزل تھی، منزلیں ہوتی تھیں 40 کلو میل پر، 20 میل پر وہاں سرائے ہوتی تھی، پہلی وہاں پر پہنچے 40-45 میل کا سفر کر کے، اور زمانے میں سفر آسان نہیں تھا۔ وہاں گئے تو آپ نے وہ دیکھا جو ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ یار یہ معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ابھی وہاں سے کپڑا لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں میں لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یار معاف کرنا میں مالک ہوں، تو اس میں ایک تھان میں چھید تھا تو تجھے بتا نہیں سکا، وہ مجھے واپس کر دو، پیسے لے لو، کیونکہ عیب بتانا ضروری تھا، میں بتا نہیں سکا، تو آپ مجھے وہ سودا واپس دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں اگر عیب کی ہے تب بھی میرے لیے بہت سستا ہے، کیونکہ وہاں بہت مہنگا بکتا ہے، تو میں واپس نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرو تم اس کے پیسے کم کر لو اور مجھے اس میں سے آدھے پیسے جو ہے وہ تم لے لو، آدھے پیسے واپس لے لو اور میں تمہیں سستا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ہیں کون؟ انہیں میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ تو وہ شدت جذبات سے چمڑ گیا اور رونے لگا، کہا کہ اس سفر میں آپ کی زیارت بھی مجھے مطلوب تھی، لیکن مجھے جلدی واپس جانا تھا، اللہ نے آپ کی زیارت بھی کرا دی، اور مجھے اسلام کی خوبصورتی بھی سامنے ہے کہ تجارت میں اسلام نے کس انداز کے خوبصورت قوانین رکھے ہیں۔ حتیٰ صدوق الامین، سچ بولے، امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، تو کتنا بڑا اس کے لیے مرتبہ ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ یہاں پر آئے، یہ دکان ماشاءاللہ ہمارے بھائی شخص نے بنائی ہے، اور بھی دوستوں نے، یا اور بھی دکانیں شہر میں ترقی ہوتی ہے، آپ یقین دل کو خوشی ہوتی ہے۔ یاد رکھو ہم ایسے ہمارے
بزرگوں کا کہ ہماری تربیت ہے کہ آپ کی اچھی دنیا سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. کیونکہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹرین میں کہیں گزرتے تھے تو پکے مکان دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اگر کوئی بتا دے یہ مسلمان کا اللہ کا شکر ہے، مسلمانوں کے لیے بھی سہولتیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کا بہت شکر ہے. آپ کو الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت وصلى على محمد كما انت وفق بلا كما انت وفق انت التقوى والمغفرة.